بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بہتر جانتا ہے۔ تمام اہل اسلام کو ایم فانی کی جانب سے 14ویں روزے کی سحری مبارک ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں 13 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، آج چوتھے کی سحری کر رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے آنے والے روزوں کو ہم پر رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میرا چینل دیکھ رہے ہیں ایم فانی، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نئے آنے والوں سے میری گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، اور روشنی کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبصوم غد نویت من شہر رمضان۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا ہے اور تجھ ہی سے اس کا اجر چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ روزے اسی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وبرکاتہ اللہ۔ بسم اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں نے سورہ نصر کی تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اذا جاء نصر اللہ جو صورت ہے یہ قرآن پاک کا 1/4 ہے، یعنی اگر آپ 4 دفعہ اس کو پڑھیں گے تو ایک قرآن پاک کے برابر ثواب ہوگا۔ تو جس طرح کے یہ لمحات چل رہے ہیں رحمتوں بھرے اور برکتوں بھرے مہینے ماہ رمضان میں، تو اس میں جو ہے ہر نیکی کا عمل 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی ایک جو ہماری ایک چھوٹی سی ایک صورت ہے نا، تو اس کو ہم کام کرتے وقت بھی چلتے پھرتے وقت بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک جو ہے نا کلام پاک کی تلاوت کریں، اور اپنے لیے اور ان لواحقین کے لیے جو اس دنیا میں نہیں ہیں، خاص طور پر جن کے والدین یا دوسرے عزیز و اقارب جو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے۔ شکریہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، تو ان کو قیامت کے دن ذکر اور درود شریف کے ثواب کو دیکھتے ہوئے اس مجلس پر افسوس ہوگا، اگرچہ وہ لوگ اپنی دوسری نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل بھی ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، تو وہ گویا بدبودار مردہ گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں، اور یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن افسوس کا ذریعہ ہوگی۔ افسوس کا ذریعہ اس لیے ہوگی کہ مجلس میں عموماً کوئی فضول بات ہو ہی جاتی ہے جو پکڑ کا سبب بن سکتی ہے، البتہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے پکڑ سے بچاؤ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم السلام و منک السلام علیک یا ابی السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك ومن سواك۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی السلام علیکم ناظرین، اس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ
افطاری کا ٹائم ہوا چاہتا ہے اور ہم افطاری کے لیے فیکٹری ورکر کے پاس جا رہے ہیں۔ اس طرح کے روز ہم ان کے ساتھ افطاری کرتے ہیں، تو آج بھی ادھر جا کے افطاری کریں گے۔ تو انشاءاللہ موسم ادھر ٹھیک ہے جی، لاہور کا تو ٹھنڈا ہے موسم، ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے، بادل بھی ہیں، اللہ کرے بہت بارش ہو جائے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو میری طرف سے 14ویں روزے کی افطاری مبارک ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں 14 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں بقیہ روزے بھی اسی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، تو یہ جو دوسرا عشرہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گناہوں سے مغفرت کا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے حکموں پر چلیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے۔ جب دائرہ اسلام میں بندہ داخل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو اس پہ فرض ہوتا ہے نا وہ نماز فرض ہوتی ہے، تو قیامت والے دن بھی سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے۔ تو یہ نماز جو ہے یہ انسان کو گناہوں سے پاک بھی کرتی ہے۔ اس طرح انسان طہارت کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو وضو کرتا ہے تو انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان میں جتنا وقفہ ہوتا ہے نا، اس کے دوران اللہ تعالیٰ جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ دوسری نماز پہ جا کے نا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جتنا وقفہ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ظہر کی نماز پڑھی ہے انسان نے، فجر کی نماز پڑھی ہے، تو جب ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر اور ظہر کے درمیان میں جو اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کرتا ہے اگلی نماز کے بعد۔ اسی طرح نمازوں کا جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ دوسری نماز کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو جس طرح کے نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جو ہے نا وہ نماز کا ہی حساب ہوگا۔ جس کی نماز پوری اتر آئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے، اور جس کی نماز میں گڑبڑ ہوئی تو اس کو جو ہے نا دوسرے اعمال کے بارے میں بھی اسی طرح جو ہے اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ تو قیامت والے دن بھی سب سے پہلے جو انسان سے پوچھا جائے گا نا وہ نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلی منزل جو ہے نا انسان کی وہ قبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو قبر میں انسان جاتا ہے تو جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے تو قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے، تو اس کی تا حد نظر وہ کشادہ ہو جاتی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے نا وہ قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور جنت سے ایک دروازہ جو ہے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے وہ اس کو تازہ ہوا جنت کی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہے نیک بندے کے لیے، اور جس نے نماز پوری نہیں پڑھی یا جس نے نیک اعمال نہیں کیے تو اللہ معاف کرے، جو انسان گناہ گار ہوگا تو اس کے لیے جو قبر ہے نا وہ اس طرح آپس میں بھڑ جاتی ہے، جس طرح یہ ہمارے دو انگلیاں ہیں نا آپس میں، اس طرح آپ نے فرمایا کہ اس طرح جو قبر ہے نا، قبر کا عذاب جس سے انسان کو ہوتا ہے تو وہ اس کا جو پسلیاں ہیں نا وہ اس طرح آپس میں گھس جاتی ہیں، اور اس پر ایک جو ہے وہ اژدہا ایک مسلط کر دی جاتا ہے جو 70 ہاتھ لمبا ہوتا ہے، اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جس بندے نے صبح کی فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اس کو فجر سے لے کر ظہر تک اس کے اوپر وہ اس کو ڈستا رہتا ہے۔ اگر وہ اس کو ایک بار جب ڈستا ہے تو 70 ہاتھ مردہ جو ہے نا وہ زمین میں دہ جاتا ہے۔ تو اس لیے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ پہلا رکن ہے اسلام کا۔ تو جس طرح کہ ہم آج کل جو چل رہا ہے یہ رمضان شریف، تو رمضان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو نمازی ہیں نا ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، جو آگے جو پورے سال میں جو نئی نماز پڑھتا وہ بھی رمضان شریف میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ
رمضان کی برکت کی وجہ سے، کیونکہ وہ روزے کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھوں، میں نے روزہ رکھا ہے تو پھر نمازیں بھی پڑھوں، عبادت پوری کروں، مجھے روزے کا پورا ثواب ملے۔ تو ان لوگوں سے گزارش ہے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، ان سے یہی گزارش ہے کہ نماز صرف رمضان شریف میں جو ہے نا وہ آپ پر فرض نہیں کی گئی ہے، رمضان کے بعد بھی آپ پر فرض ہے۔ یہ تو نماز تو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر پڑھ لیں، اور اگر آپ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہیں، لاغر ہیں، اور آپ اتنا بیمار ہیں کہ آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو آپ پڑھے پڑھے ہی اس کو جو نماز ہے نا اس کو آپ اشارے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کسی بھی حالت میں بالغ شخص کے لیے اور جو ہوش مند ہے اور بالغ ہے اس کے لیے نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم رمضان شریف میں ماشاءاللہ سارے ساتھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس طرح باقی جو ہے رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ کوشش کریں کہ سارے جو ہے نا لوگ وہ نماز پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی مغفرت کرنی چاہیے۔ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے اور اپنے گناہوں کی ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم جو انسان ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خطا کا پتلا بنایا ہے۔ اگر انسان جو ہے نا اس میں گناہ نہ ہو تو وہ فرشتہ ہو، تو اسی طرح جو آخرت کی زندگی ہے وہ تو بڑی لمبی زندگی ہے، اس کو گزارنے کے لیے ہمیں ادھر ہی سب کچھ کرنا پڑے گا۔ جو جنت ہے نا وہ ایک چٹیل میدان ہے، ہم جو ذکر کریں گے، جو اذکار کریں گے، جو نماز روزہ جو ہم کریں گے، اس کا ثواب جو ہے وہ آگے جا کے اس جنت تو انہی چیزوں سے بنائی جائے گی۔ ہم اگر مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک دفعہ صرف سبحان اللہ پڑھتا ہے نا تو جنت میں اللہ تعالیٰ ایک اتنا بڑا درخت لگا دیتا ہے کہ جس میں اگر ایک عربی گھوڑا 100 سال تک دوڑے نا تو اس کا سایہ جو نا اس درخت کا سایہ وہ ختم نہ ہو۔ اتنا بڑا درخت اللہ تعالیٰ صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے نا وہ لگا دیتا ہے۔ تو جس طرح کہ یہ رحمت کے عشرہ چل رہا ہے تو ہمیں ہر وقت ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ کام کرتے وقت آپ مشینوں پہ کام کر رہے ہو، کسی جگہ بھی کام کر رہے ہو تو وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ بخشش کا ذریعہ بنائے اس ماہ رمضان میں۔ سب مل کے دعا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک صمت اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ ہی سے اس کا اجر چاہتے ہیں۔ اس طرح ہمیں 14 روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح بقیہ روزے ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ اور اپنے اس ماہ رمضان کی تقدس اور حرمت کے ساتھ ہمیں بقیہ روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور ہماری زندگی میں جتنے بھی روزے ہیں ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے علاوہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کی معافی فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم نے جو روزہ رکھا اس میں جو کمی جو کوتاہی ہوئی ہے اس کو تو اپنے اور اپنے حبیب کے صدقے اس کو جو ہے وہ اس کو معاف فرما، اور ہمیں اس کا پورا اجر عطا فرما۔ یہ ہم نے ایک نقل کی ہے، اصل کے مطابق تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو بھی نقل کی ہے اس کو اپنا اصل بنا کے اس کا ہمیں اجر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔